السلام علیکم ناظرین، پالیسی میٹرز میں خوش آمدید۔ ناظرین، واشنگٹن سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور واشنگٹن میں اس وقت ہونا بڑا ایک انٹرسٹنگ ایکسپیرینس بھی ہے، کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں پاکستان امریکہ کے تعلقات کے جو حالات اس وقت ہیں، شاید اس سے پہلے کبھی اتنے برے حالات نہیں رہے ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ انٹرسٹنگ چیز یہ بھی ہے کہ پاکستان میں پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی ہے، اس نے کچھ تجاویز مرتب کی ہیں، خاص طور پہ پاکستان امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے، اور ایک اسمبلی میں ڈیبیٹ جاری ہے۔ ناظرین، اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ریاض محمد خان صاحب، فارمر فارن سیکرٹری ہیں اور 2 کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شجاع نواز صاحب، یہ اٹلانٹک کاؤنسل ہے ناظرین، اس کا جو ساؤتھ ایشیا سینٹر ہے اس کے یہ ڈائریکٹر ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں معید یوسف صاحب، آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، پاکستان آتے رہتے ہیں بہت اور پاکستان ٹیلی ویژن پر بھی کامنٹ کرتے رہتے ہیں۔ ویلکم معید۔ ریاض، آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں اس وقت موجود ہیں، آپ کے لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے، تو یہاں کیا کنسرنز ہے پاکستان کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں ان کے حوالے سے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کافی کشیدگی آ چکی ہے، اور ابھی ایک اسٹینفورڈ میں ڈسکشن ہوئی تھی ان چیزوں کے اوپر، وہاں پر کچھ امریکی عہدیدار بھی موجود تھے، تو ان سے بات چیت سے کچھ ایسا احساس ہوا کہ ان کو بھی اس کشیدگی کا احساس ہے اور اس سے کچھ پریشانی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دوست بھی نہیں چاہیں گے، دوست ممالک کی بات میں کر رہا ہوں، کہ پاکستان اور امریکہ میں کوئی تصادم یا ٹکراؤ کی صورت۔ اچھا، اگر آپ یہ بتا دیجئے ناظرین کو کہ جو آپ نے کہا کہ کچھ عہدے داران بھی تھے اسٹینفورڈ میں، تو جب وہ کشیدگی کی بات کرتے ہیں تو کیا ان کے ذہن میں واٹ آر دی اسپیسیفک تھنگز دیٹ دے ٹاک اباؤٹ؟ ان کے ذہن میں بنیادی چیز ایک تو یہ ہے کہ افغانستان سے وہ نکلنا چاہتے ہیں، اور وہ اس صورت میں نکلنا چاہتے ہیں کہ کچھ مصالحت کا عمل جو ہے ریکنسیلیشن کا یہ آگے بڑھے، اور اس سلسلے میں کچھ ان کی توقعات ہیں پاکستان سے کہ پاکستان اس عمل میں ان کی مدد کرے۔ شجاع صاحب، تو کیا ہم ایک پھنس گئے کسی بھور میں ان تعلقات میں جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، یہاں جو سوچ ہے، واٹ از اٹ، آر وی موونگ نو ویئر؟ پچھلے سال کے جو حالات ہوئے، 4-5 واقعے جو ہوئے، جس کی وجہ سے یہ کشیدگی بڑھی اور اس حالت تک پہنچی جو اب پاکستان بجائے 2001 میں یہ بات کرنے کے امریکہ کے ساتھ کہ کس طرح سے تعلقات ہوں گے یا حساب کتاب کیسے ہوگا، وہ اب جب امریکہ افغانستان سے نکلنے والا ہے تو اس وقت ہم سوچ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت دیر ہو چکی ہے۔ اچھا، بڑا انٹرسٹنگ، تو آپ تو اب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے اس وقت جو کیا وہ غلط کی، بہت غلط کیا، اس لیے کہ بغیر سوچے، بغیر فارن آفس کو ڈالے، بغیر اکنامک منسٹریز کو ڈال کے کچھ کیلکولیشن کر کے کہ کس بنا پہ اس ریلیشن شپ کو آپ نے قائم کرنا ہے اور آگے لے کے جانا ہے، اور ایک بہت غلط اسمپشن کی گئی کہ شاید یہ 1-2 سال کی بات ہے۔ یہ کسی نے نہیں سوچا کہ یہ 10-12 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور اس کے علاوہ کہ پاکستان میں خود کیا اس کے حالات اور اثرات ہوں گے، وہ اس کی کوئی کیلکولیشن نہیں کی۔ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ آپ کہاں تھے 2001 میں؟ 2001 میں فارن آفس میں تھا، فارن سیکرٹری تو نہیں تھا، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ بعض چیزیں جو اس وقت طے ہوئی اصل میں انڈرسٹینڈنگ تھی، اور وہ بھی بڑی انفارمل قسم کی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ شوکت عزیز صاحب تھے اس وقت پرائم منسٹر شاید؟ جی نہیں 2001 میں، لیکن فیصلہ تو صدر صاحب نے کیا، فیصلہ صدر صاحب نے، کمانڈرز کی جو میٹنگز تھیں اس میں بھی ہوا، اوروں کو بھی اس میں شامل کیا گیا، لیکن جو 2002 میں ایک فیصلہ ہوا جو کولیشن سپورٹ فنڈ سے متعلق ہے، وہ میرا خیال ہے بہت ناقص تھا، اور اس کی وجہ سے کافی جو نیریٹو کی بات کی ہے شجاع صاحب نے، اس کے اندر ڈسٹورشن آئی ہے۔ ہماری طرف سے نیریٹو جو ہے یہ بن گیا، اور جس میں کچھ ایک وزن بھی ہے، کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے بلکہ ہم کسی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان کی طرف سے یہ تھا کہ صاحب ہم کیونکہ اس قسم کی امداد دے رہے ہیں لہٰذا ڈو مور، شرائط لگنی شروع ہو گئی،
پھر اس کے بعد جو پیکج تھا، پیکج تو خیر عام نوعیت کا تھا پہلا پیکج، لیکن جو دوسرا پیکج آیا ہے اس میں جو شرائط کی نوعیت تھی وہ اس قسم کی تھی کہ وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہونا چاہیے. کیری لوگر بل کے لیکن کولیشن سپورٹ فنڈ موعید ذرا ناظرین کو بتائیں، کولیشن سپورٹ فنڈ تو لگتا ہے کہ جب آپ نے استعمال کیے پاکستان کی سڑکیں وغیرہ، آپ نے ٹرانسپورٹ، واٹ ایگزیکٹلی از اے کولیشن سپورٹ فنڈ؟ کیونکہ جو ریاض صاحب کہہ رہے ہیں اس سے تو کچھ اور امپریشن ملتا ہے. جب آپ ایک تعلق کی بنیاد سچ پہ اور ایک شفاف طریقے سے ایک ڈائیلاگ پہ نہیں رکھیں گے تو اس میں مس انڈرسٹینڈنگز ہوں گی. کولیشن سپورٹ فنڈ ایک دفعہ کلیئر کر دیں ناظرین. میں وہی آپ کو بتانے لگا ہوں. پاکستان کا کولیشن سپورٹ فنڈ جب پاکستان کو وہ ملا تو پاکستان کے جو حکمران تھے اس وقت، ان کے مطابق یہ وہ پیسے تھے جو ری ایمبرسمنٹس تھیں، پاکستان جو جنگ لڑ رہا ہے اس میں جو اخراجات ہو رہے ہیں اس کے بنا پہ جو پاکستان کو واپس ملنی ہے. لیکن کم از کم میری So it wasn't about transportation only. نہیں جی it wasn't supposed to be. لیکن میری یہ بھی اس میں ایک میں ایڈیشن کر دوں کہ میری کم از کم جتنے بھی اس وقت کے عہدیداروں سے بات ہوئی بعد میں، کسی کا یہ خیال نہیں تھا کہ یہ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں فالو کیا جائے گا. جہاں جہاں ضرورت پڑے گی وہاں یہ پیسے استعمال ہوں گے، کیونکہ یہ پاکستان کو پیسے مل رہے ہیں سروسز دینے کے لیے. کون سی سروسز؟ ایک سن، کون سی سروسز جو آپ جنگ لڑ رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف، جو آپ اپنے ٹرائبل بیلٹ میں آپ نے اپنی افواج بھیجی، وہاں پہ جو آپریشنز ہو رہے ہیں طالبان القاعدہ کو پکڑنے کے لیے، جو امریکہ بھی چاہتا تھا پاکستان کو کرے، تو وہ ایز پارٹنرز آپ نے یہ فیصلہ کیا. تو پاکستان بھی، شجاع صاحب یہ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا. ایک بنیادی غلطی یہ تھی کہ پاکستان کی کیلکولیشن یہ تھی کہ 1-2 سال کا مسئلہ ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ نے لکھا نہیں ہے یا طے نہیں ہوا کہ کس قسم کی کاسٹ ہوں گی. لیکن یہ پاکستان کی کیلکولیشن جو یہ تھی کہ مارجنل کاسٹ، کہ فوج کو بھیجنے کا جو مارجنل کاسٹ ہے وہ ہم ان سے واپس لے لیں گے، ری ایمبرس کرا لیں گے. نہیں، ریئل کاسٹ اس میں نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی فوج کو بہت اور بھی کاسٹ ہوئی، ہیومن کاسٹ سے علیحدہ، لیکن ڈسپلیسمنٹ لوگوں کی جی ویئر اینڈ ٹیئر اکوپمنٹ کا، اس کی ڈپریسیشن 10-12 سال میں جو ہوئی اکوپمنٹ کی، سڑکوں کی، ٹرکس کی، ایمونیشن اکوپمنٹ کی، اس میں تو ریئل کاسٹ ری ایمبرس نہیں ہوئی. اور پاکستان کو بہت نقصان ہوا پیورلی آن این اکاؤنٹنگ بیسس، کیونکہ وہ بیسک کیلکولیشن غلط تھی. سڑکیں وغیرہ تو نہیں تھی، اس میں صرف یہی تھا کہ جو ملٹری کے اپنے اخراجات ہو رہے تھے اور ہارڈ ویئر وغیرہ استعمال ہو رہا تھا، ڈپلوائمنٹ ہو رہی تھی، اس کے حساب سے کچھ کیلکولیشنز وغیرہ کی جاتی تھی. اور پہلی دفعہ یہ 2006 میں مسئلہ جو تھا وہ سامنے آیا کہ ڈسکریپنسی ہے، ورنہ اس سے پہلے یہ آرمی ٹو آرمی ہی چیز جو تھی طے ہوتی رہتی تھی. تو اس وقت پتہ چلا، کم از کم مجھے اس وقت پتہ چلا کہ یہ اس قسم کی چیز ہے، اور اس وقت بھی یہ سوچ پھر کم از کم تھی کہ یہ ایک غلطی ہو گئی ہے. اچھا، کیا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. دیکھیں نا، ابھی بات ہم کر رہے تھے کہ امریکہ میں کیا سوچ ہے پاکستان کے حوالے سے، اگر ہمیں شکایات ہیں تو یہاں کیا شکایت. آپ نے تو اتنی بھاری بات اٹھا دی، اور وہ بھی آپ نے اٹھا دی پاکستان کے حوالے سے. موعید، بڑا پھر یہ بنیادی سوال ہے، 2001 میں ہم نے کہا اچھا جی آپ کی یہ جنگ ہے لیکن ہماری بھی جنگ ہے، مطلب واٹ ور وی ڈوئنگ؟ دیکھیے مجھے وضاحت کرنے دیں. پہلی بات یہ کہ ابھی جو آپ نے یہاں رائے سنی 3 لوگوں کی، اس میں یہ بالکل ایک کلیئر انڈیکیشن نہیں ہے کہ آخر کس چیز کے لیے وہ استعمال ہے. اس کا وجہ ہی یہ ہے کہ کوئی لکھت پڑھت نہیں تھی اس کے نیچے. اور ایک طرف پاکستان نے ایک فیصلہ کیا کہ یہ ہمیں پیسے مل رہے ہیں، اس کو ہم استعمال کریں گے فوجی اخراجات پہ بھی، لیکن اس پہ اب تو تحریر بھی سامنے آ گئی، شجاع صاحب نے بھی شاید اس پہ لکھا ہے کہ وہ سارے پیسے صرف فوج کے لیے خرچ نہیں ہوئے، اور جگہ بھی لگے ہیں. سول ایڈمنسٹریشن میں اسلام کی سڑکیں بنی. امریکہ کا خیال یہ تھا کہ یہ پیسے اسی چیز کے لیے جا رہے ہیں، اخراجات کے لیے، جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قبائلی علاقوں میں جنگ وغیرہ ہو رہی ہے. 2006 تک یہ معاملہ کیوں نہیں اٹھا؟ یہ وجہ نہیں تھی کہ پتہ نہیں تھا، وجہ یہ تھی کہ اس وقت جو سروسز پرووائڈ کی جا رہی تھی وہ دونوں اس سے متفق تھے، بات آگے بڑھ رہی تھی، ایک جنگ کا سلسلہ چل رہا تھا. جب کشیدگی آئی تعلق میں، جب پاکستان نے ڈو مور کے مانٹرا سے کو ریزسٹ کیا، تب یہ بات ابھری، اور اکاؤنٹنگ اس میں ایک ایشو تھا. اکاؤنٹنگ تو کبھی بھی ٹھیک نہیں تھی. دیکھیے ایک سادہ بات یہ ہو سکتی تھی کہ جہاں تک کہ
فاٹا میں اور دوسرے علاقوں میں پاکستانی فوج کتنی تعینات کی جائے کتنی نہ کی جائے، یہ تمام چیزیں جو تھیں یہ ہم پر چھوڑنی چاہیے تھیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو کولیشن سپورٹ فنڈ ہے یہ سیدھا ہمارے بجٹ میں جاتا تھا، جو سویلین اخراجات اور دوسرے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا. لیکن اگر ہم امریکہ سے 2002 میں، یہ بات 2002 کی ہے، یہ طے کرتے کہ ہم کچھ بیسز دے رہے ہیں، کچھ فیسلٹیز دے رہے ہیں، اس کا ہم اتنا چارج کریں گے، اور آپ کو ہم یہ ٹرانزٹ فیسلٹی دے رہے ہیں، اس کا ہم اتنا معاوضہ دیں دنیا گے. میں ہوتا تو ہے اور ممالک میں یہ اگر ہم معاوضہ لیتے تو اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی الجھن نہیں ہوتی، اور اس میں ایسا بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ہم اپنی فوج کو ان کے کہنے کے اوپر تعینات جیسے کر رہے کہ ہیں. مرسنریز کو آپ نے بنا دیا. تو یہ طریقہ کار استعمال کرنا چاہیے تھا. لیکن جیسے شجاع صاحب نے کہا کہ شاید اس وقت یہ بھی تو ایک کیا ذہن میں اچھا آپ ہو. ہمارے دوست ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں، آئیں جی ہمارا کیا واٹ ڈڈ وی ڈو، ہم نے کہا جی آئیں استعمال کر لیں شمسی ایئر بیس، یہ کریں کوئی لکھت پڑھت کے بعد. دس از واٹ وی ڈڈ. جی زبانی جمع خرچ کیا، اور ریاستیں ایسے چلتی ہیں. سی ایس ایف فنڈز جو ہیں وہ دوسرے ممالک کو بھی دیے جاتے ہیں، مثلا اردن کو کافی دیے گئے عراق کی جنگ کے لیے، لیکن کچھ چیز طے ہوتی ہے، کچھ لکھت پڑھت ہوتی ہے اور پھر ہوتا ہے. اب دو وجہ تھی جس طرح معید کہہ رہے تھے. ایک تو یہ کہ پاکستان میں جب یہ پیسہ پہنچا، جو ری ایمبرسمنٹس گئی پہلے 2-4 سال، تو سول حکومت نے وہ اپنے جنرل بجٹ کے اخراجات میں ڈال دیا، اور اصل میں فوج کو رقم پوری نہیں پہنچی جتنی کہ فوج نے خرچ کیا تھا. یہ بعد جب جنرل کیانی آئے تو انہوں نے ایک اسٹڈی کروائی، اور مجھے یاد ہے جب میری ملاقات ہوئی ان سے تو اس وقت مجھے پتہ چلا، پھر میں نے لکھا بھی اس کے بارے میں، کہ اس سال یا پچھلے 2 سال میں $2 بلین آئے تھے سی ایس ایف کے، اور فوج کو مشکل سے $300 ملین اس میں سے ملے. دوسری بات یہ تھی کہ یہ کانگریس کی یہاں پہ ایک خرچے پہ، امریکہ کے اخراجات پہ تسلط ہوتا ہے، اور کنگریشنل مینڈیٹ پہ ان کا جنرل اکاؤنٹنگ آفس نے جب پوچھ پڑتال شروع کی تو اس نے رپورٹ پیش کی کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ پیسہ کہاں پہ جا رہا ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں اس میں ڈپلیکیٹس ہیں، اور پھر کافی چیزیں جو ہیں ان کو پھر انہوں نے منظور نہیں کیا. تو پہلی مرتبہ پبلک اکاؤنٹنگ کی طرف گیا تھا 2006 میں، اس سے پہلے نہیں؟ یہ پبلک اکاؤنٹنگ وغیرہ جو ہے یہ چیزیں تو اینٹیسپیٹ کی جا سکتی تھی. ایک میں آپ کو اور وضاحت کر دوں کہ 1980 کی دہائی میں اسی قسم کے ارینجمنٹس تھے جس میں ری ایمبرسمنٹ ہوتی تھی. آپ اہم بات کر رہے ہیں، لیکن بریک کا ٹائم ہوا ناظرین، بریک کے بعد اسی پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا پلیز. ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی ہے پاکستان امریکہ تعلقات کی، اور خاص طور پہ کہ 2001 کے بعد جب ہم نے تعلقات امریکہ کے ساتھ بڑھائے تو اس میں ہماری کیا غلطی تھی. ریاض محمد خان صاحب، آپ نے 80 کی دہائی کا کچھ فرما رہے تھے. میں ایک نفسیاتی بات کرنا چاہتا ہوں کہ 80 کی دہائی میں کچھ اس قسم کی ری ایمبرسمنٹس ہوا کرتی تھی، جس میں کہ امریکہ کی امداد جو ہے وہ افغان مجاہدین کو پہنچائی جاتی تھی، اور کچھ ری ایمبرسمنٹس جو تھی وہ ہم کلیم کیا کرتے تھے. تو وہی طریقہ کار یہاں پر 2002 میں اپنا لیا گیا. اس میں کچھ لکھت پڑھت ہوئی تھی؟ نہیں، اس وقت بھی کوئی لکھت پڑھت ایسی نہیں ہوتی تھی، اور اس میں بھی تھوڑے بہت مسائل آئے، لیکن وہ اس زمانے میں اتنے زیادہ مسائل نہیں ہوتے تھے. اس میں 2006 کے بعد سے مسائل تو کوئی اس میں سوچ نہیں تھی پاکستان میں اس وقت؟ ہم واپس جا رہے ہیں ٹو اور ہسٹری، بٹ امپورٹنٹ چیزیں جب ایک دفعہ چیزیں چل جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد ان کا ایک مومنٹم ہوتا ہے. بعد میں غلطی کا احساس بھی ہو تو وہ پھر یہ سوچا جاتا ہے کہ اب اس کو درست کرنا ذرا مشکل ہے. جو حساب کتاب میں ایک مشکلات آ رہی ہیں انہی کو دور کر لیا جائے، اور پیسہ جو ہمارا بنتا ہے، جو ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا حق ہے، وہ ہمیں مل جانا چاہیے. یہ ریکمنڈیشنز جو معید آ رہی ہیں پارلیمنٹری جو کمیٹی نیشنل سیکیورٹی، اس کے بعد اب آئیں گی پارلیمنٹ میں، تو آپ کا خیال ہے یہ جو ریکمنڈیشنز ہیں کسی حد تک ان ایشوز کو بھی ایڈریس کر رہی ہیں، ڈرونز پر بھی بات کریں گی؟ ول دیز ریکمنڈیشنز ایڈریس اینی آف دس؟ اس وقت امریکہ اور پاکستان کا جو ایک دوسرے کے بارے میں امپریشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ دوسری سائڈ کی جنگ لڑ رہے ہیں. 80 کی دہائی میں یہ نہیں تھا کہ پاکستان روس کے ساتھ ملا ہوا ہے.
ابھی یہاں پہ ایک متفقہ رائے تو نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑا حلقہ ہے جو یہ سوچتا ہے کہ پاکستان اصل میں طالبان کی حمایت کر رہا ہے اور امریکہ کے خلاف ہے۔ تو اب آپ دشمن جیسے لفظ بھی کئی دفعہ یہاں سن لیتے ہیں، اور جب تعلق اس حد تک پہنچ جائے تو آپ جو بھی ریکمنڈیشن سامنے لائیں گے وہ آپ پبلک سینٹیمنٹ دیکھ کے لائیں گے۔ پاکستان میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، امریکہ میں بھی نظر آ رہا ہے، تو بڑا مشکل ہے۔ نسیم، میں عرض کروں اس میں کہ آپ جو بھی مطالبات پیش کریں گے امریکہ کو، آپ یہاں کا ایٹماسفیئر بھی دیکھیے۔ اب پچھلے 2-3 ہفتے میں ایک نئی ڈیفنس اسٹریٹجی امریکہ نے اناؤنس کی ہے، گلوبل ڈیفنس اسٹریٹجی، جس میں کہ ایشیا پیسیفک پہ زیادہ زور دیا جائے گا، اور خاص طور پہ اس میں ایک ملک کا نام لیا جا رہا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ بہتر تعلقات ہوں گے اور پارٹنرشپ ہوگی امریکہ کی اس علاقے میں۔ وہ نئی بات پاکستان کا نام بھی نہیں آتا۔ تو اس ایٹماسفیئر میں اگر اب 10-12 سال بعد پاکستان ایک فہرست پیش کرتا ہے اپنے مطالبات کی، تو اور خاص طور پہ الیکشن کے سال میں جب ریپبلکن پارٹی ہاؤس کنٹرول کر رہی ہے، کانگریس کنٹرول کر رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہوگی، اور یہ ایک قسم کی مس کیلکولیشن ہے ہماری حکومت کی طرف سے کہ اگر وہ اس وقت آ کے اور یہ اس پہ بحث شروع کریں گے، اس پہ فوکس بہت مشکل ہوگا۔ اس وقت میرا اندازہ جو ہے وہ یہ ہے، جہاں تک کہ ٹرانزٹ فیسلٹی کا تعلق ہے، اس کو امریکہ کو اس کی ضرورت ہے، لہٰذا اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ وہ کچھ نئے خطوط کے اوپر کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اس کے اوپر ہو سکتا ہے، اور ہمیں کولیشن سپورٹ فنڈ کے بجائے اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے، اور اگر یہ ایک تجویز آئی ہے تو یہ مناسب تجویز ہے میرے نزدیک، کیونکہ جو ایڈ وغیرہ کا معاملہ ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایڈ جو ہے اس سے اتنی زیادہ پاکستان کو اس وقت مدد نہیں مل رہی۔ اگر امریکہ کا ویسے مثبت رویہ ہو تو اس کی وجہ سے ہمیں کافی ہیلپ مل سکتی ہے۔ لیکن میں ایک بات جو ہے وہ اور کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ چاہے وہ 80 کی دہائی ہو یا 50s اور 60s کی بات ہو یا اس وقت، امریکہ پاکستان اشتراک اور تعاون جب بھی نزدیک رہا ہے، اس میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور رہا ہے۔ مثلاً 1980 کی دہائی جو ہے، 1980 کی دہائی میں اگرچہ اشتراک تھا، تعاون تھا، لیکن پاکستان کو انڈیا سے مسئلہ نہیں، 1980 کی دہائی میں جو ہمارا ایٹمی پروگرام تھا اس کے اوپر مسئلہ تھا، اور آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی روسی افواج نکلی اس کے بعد ہمارے اوپر سینکشنز آ گئی۔ اس وقت جو مسئلہ ہے 9/11 کے بعد، وہ افغان طالبان کے اوپر تھا، القاعدہ کے اوپر ہمارے اور امریکہ کے ویوز میں ایک مماثلت تھی، لیکن افغان طالبان کے معاملے کے اوپر یہ مماثلت نہیں تھی، کیونکہ ہم نے بون پروسیس جب شروع ہوا ہے اس وقت بھی کہا تھا کہ کچھ طالبان کو اس پروسیس کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیا جائے۔ ظاہر ہے ہم وہ نہ کہتے، لیکن امریکہ کر تو رہا ہے، لیکن امریکہ اب کر رہا ہے، جو اب 7 سال کے بعد کر رہا ہے۔ اب ان کی توقعات بھی ہیں کچھ ہم سے، اور وہ توقعات جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کچھ مبالغہ آمیز ہوں، لیکن اس معاملے میں ہمیں ان کے ساتھ بڑا فرینکلی جو ہے تو جو موعید کہہ رہے ہیں، پھر آپ اس سے تو مختلف بات کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ ہمیں یہ موعید کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں آپ دیکھیں بات چیت جو ہو رہی ہے وہ انہیں لگتا ہے کہ ہم دشمن ہیں، دشمن تو نہیں لیکن ہمیں ڈسٹرسٹ کرتے ہیں، بٹ دیر آر اسٹل ریئل ایشوز جہاں کے کنورجنس ہو سکتی ہے، ریئل ایشوز ہیں اس کے اندر جو ہے کنورجنس ہو سکتی ہے۔ دونوں سائڈز کو بیٹھ کر جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ، اور بڑا فرینکلی ڈسکس کرنا چاہیے کہ اشتراک جو ہے وہ یا تعاون جو ہے وہ کہاں ہو سکتا ہے اور کہاں نہیں ہو سکتا، اور اس کے اندر ایک دوسرے کے مفادات اور احساسات جو ہیں، سینسٹیوٹیز جو ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ میرا خیال ہے اب وہ یہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں اس کے اندر ایک چیز ہے کہ یہ تعلقات اہم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، دونوں کے لیے اہم ہیں، اور ان تعلقات کو حقیقت پسندانہ طریقے سے، نہ کہ جذباتی طریقے سے، نہ کہ کچھ ایسی توقعات جو کہ مبالغہ آمیز ہوں یا غلط ہوں،
ان کے اوپر حقیقت پسندانہ طریقے پر جو ہے ان کو استوار کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ہو سکتے ہیں. کو ڈیپینڈنسی ہے اور وہ اس کو سامنے رکھنا پڑے گا. دیکھیے میں آئی ہیٹ ٹو بی پیسمسٹک، لیکن اگلے 2-3 برس تو کو ڈیپینڈنسی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ افغانستان میں پاکستان اور امریکہ کو اکٹھے مل کے کسی حد تک کام کرنا ضروری ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، اور دونوں یہ اس بات کی سمجھ رکھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک اس پچھلے سال ڈیٹ کی کشیدگی سے پہلے تک یہاں پر رائے یہ تھی کہ 2014 تک تو پاکستان بہت ضروری ہے اور اس کے بعد ری اسیس کیا جائے گا کہ پاکستان سے اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہو یا کس قسم کا تعلق آگے بڑھے. اب میرے نزدیک اس کشیدگی کے بعد بہت حد تک رائے اس طرف چلی گئی ہے کہ 2014 تک تو ان کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا، اس کے بعد پاکستان سے تعلق جو ہے وہ ہم رکھیں گے اس حد تک کہ ان کے جوہری ہتھیار ہیں تو وہ بالکل ہی کہیں ملک جو ہے وہ کلیپس نہ ہو جائے، لیکن اس کے علاوہ کوئی لانگ ٹرم پارٹنرشپ. یہ کوئی ریئلسٹک آپ سیناریو پیش کریں؟ 2 ملک ہیں، 2 اہم ملک ہیں، امریکہ کا اس خطے میں ایک انوالومنٹ ہے، پاکستان کی نیو سلک روڈ کا نہیں پلان. دیکھیے مطلب ایک سیکنڈ، یہ اہمیت کی بھی تھوڑی سی بات جو ہے اس کو واضح کر لیں. اہم تو پاکستان ہمیشہ ہی رہا ہے. پاکستان سے کبھی بھی پوچھیں تو ہماری اسٹریٹجک لوکیشن کی بات سامنے آتی. لوکیشن پوٹینشیل ہے، اس کو ایکسپلوئٹ کرنا ایک ملک کا کام ہے. اب یہاں پہ رائے جو ہے وہ ہندوستان کی طرف جو ہے اس کا زیادہ رجحان ہے. اگر تو پاکستان ہندوستان کے تعلق نارملائز ہونے کی طرف جاتے ہیں، بہتر ہو رہے ہیں، اگر جاتے ہیں اور پاکستان اور ہندوستان کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں اس اسفیئر آف انفلوئنس میں، تو پھر تو تعلق جو ہے وہ شاید آگے بڑھ سکتے ہیں. وہی میں کہہ رہی ہوں. اس پر بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. گفتگو انٹرسٹنگ ہو رہی ہے کیونکہ یہ آئدر اور کی بات نہیں ہے. ہمیں نہیں لگتا کہ یہ بلیک اینڈ وائٹ سچویشن ہے. تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، زیادہ ہو سکتے ہیں، کم ہو سکتے ہیں، لیکن ایسے نہیں لگتا ہمیں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، ایسی دنیا میں کہ جہاں کے پاکستان امریکہ کے کوئی کولڈ وار جیسی سچویشن کے تعلقات ہوں. بہرحال بریک کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے امریکہ پاکستان تعلقات کی. جی شجاع صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں جو معید بات کر رہے تھے اس کے حوالے سے کہ پاکستان جب مطالبات پیش کرے گا تو اس کی 2 آڈینسز ہیں. ایک تو پاکستان کی عوام، کیونکہ ہم نے ظاہر ہے بتانا ہے اپنی عوام کو کہ ہم ایک پوزیشن لے رہے ہیں اور سخت پوزیشن ہے اور ہم اس پہ بحث کریں گے یا بات کریں گے امریکہ سے. لیکن ایک پلان بی بھی ضرور ہونا چاہیے اور پتہ نہیں کہ ہے یا نہیں. دوسرا یہ کہ امریکہ کی طرف سے بھی آپ دیکھیے کہ اگر انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا آپ کے تمام مطالبات، جو کہ ناممکن سی بات ہے، اور اگر نہ کیے تو پھر کیا ریلیشن شپ ہوگی؟ کیونکہ پاکستان نے اپنے سب تاش تو نہیں کھیلے ابھی تک. گراؤنڈ لائن آف کمیونیکیشن بند کیا لیکن ایئر لائن ابھی تک کھلا ہوا ہے. کوآپریشن بھی ابھی تک جاری ہے، امریکہ کو بھی پتہ ہے اور پاکستان کو بھی پتہ ہے. انٹیل بھی کوآپریشن جاری ہے، انٹیلیجنس کی بھی جاری ہے. وزٹس بھی ہو رہی ہیں جو کہ ان پبلسائزڈ وزٹس ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب صحیح طریقہ کار ہے، اس لیے کہ دونوں ممالک کی کو ڈیپینڈنسی ہے اتنی کہ وہ توڑ نہیں سکتے اس رشتے کو. بڑی ضروری بات یہ ہے کہ کسی بھی مقام پہ ان جو رابطے ہیں آپس کے اور جو ڈائیلاگ ہے اس کو نہیں توڑنا چاہیے. اس میں خلل، جی ہاں، وہ منقطع نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بڑا ضروری ہے. باقی چیزیں جو ہیں وہ تفصیل کی آ جاتی ہیں کہ امداد ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. بہتر ان حالات میں ایسا لگتا ہے کہ امداد نہ ہو تو اس کے مثبت اثرات ہوں گے، لیکن امریکہ جو ہے ہماری بہت سارے اور طریقوں سے مدد کر سکتا ہے. دوسرا معاملہ جو ہے وہ افغانستان کا ہے. افغانستان میں اس حد تک تو دونوں کے مفادات میں مماثلت ہے کہ ہم بھی وہاں پر استحکام چاہتے ہیں اور ہم بھی وہاں پر جو ہے امن چاہتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ امن صرف طالبان کے وہاں ہونے سے، کابل میں ہونے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے تو یہ ہماری بھی غلط فہمی ہوگی. لیکن ہمیں چاہیے، کیونکہ دیکھیے ہم خود مختاری کی بات کرتے ہیں، خود تو اب طالبان سے بات کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر امریکہ سمجھتا ہے کہ ہم جو ہیں طالبان کو
لے آئیں گے اور ان کے ساتھ بات چیت کے اوپر رضامندی اور جس ڈائریکشن میں وہ بات چیت کو لے جانا چاہیں گے اس میں پاکستان مدد کرے گا. لیکن ہم طالبان پر اگر ہمارا کوئی اثر رسوخ ہے اس حد تک تو ہمیں وہ اثر رسوخ استعمال کرنا چاہیے کہ یہ بات چیت کریں. لیکن آگے کیا بات چیت ہوتی ہے اور یہ جس سے بھی بات چیت کرنا چاہیں طالبان ان کو ہماری طرف سے کوئی روکنا نہیں چاہیے جو کہ پالیسی وہ کریں. اگر ہم بات کریں اگلے آنے والے دنوں میں تو جو سب سے بڑا سوال اٹھے گا وہ ڈرون اٹیکس کا ہوگا. پاکستان کہے گا ہرگز نہیں, امریکہ کہے گا ہر صورت کریں گے. Where do we go on that? دیکھیے مجھے بہت مشکل نظر آتا ہے کہ امریکہ سے آپ کو اس چیز پہ کوئی نرمی نظر آئے. کوئی نرمی نظر یہاں پہ ایک بڑا سیٹ اوپینین ہے کہ ڈرونز کا بہت فائدہ ہوا ہے اور ہوتا رہے گا. کچھ ایسے جو وہاں اثاثے ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے میں جن سے امریکہ کو خطرہ ہے. اب پاکستان کا اس پہ کیا رد عمل ہے؟ میرے نزدیک یہ ایک بہت خطرناک ریکمنڈیشن ہوگی اگر پارلیمانی کمیٹی اور اسمبلی یہ فیصلہ کرے کہ بالکل کسی صورت ڈرونز نہیں ہوں گے, کیونکہ پھر آپ ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال میں آ جائیں گے. اور میں ریاض صاحب سے متفق ہوں کہ بات چیت کا سلسلہ ٹوٹنا نہیں, وہ تو کوئی دیٹ از ناٹ ایون این ایشو بیکاز فرینکلی اسپیکنگ اگر یہ مارک گروسمن صاحب سے کہا گیا ابھی آپ نہ آئیں, وہ وجہ یہ تھی کہ جی ریکمنڈیشنز بن رہی ہیں. ڈرونز پہ دیکھیں ہو سکتا ہے اگر آپ اس حد تک لے جائیں اس کو کہ بالکل کسی صورت میں ڈرونز نہیں پاکستان میں ہمیں جو دکھائی دیتا ہے وہ پاکستان میں بھی ایک سوچ ہے کم از کم اسٹیبلشمنٹ میں اور حکومت میں ہے یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں. اب اس پہ بات آگے بڑھے گی کیسے؟ جی ڈرون کی اگر ہسٹری دیکھیں تو اس کے اندر شروع میں ہمارا جو کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ جی یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کی یہ جب اور کسی حد آپ تک فارن سیکرٹری تھے اس وقت جی اور کسی حد تک یہ جو تھا آرمی کے ساتھ کوآرڈینیشن ہوتی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلا ڈرون اٹیک جو ہے وہ 2004 میں ہوا اور وہ نیک محمد کے خلاف ہوا. اب نیک محمد جو تھا وہ بنیادی طور پہ ان کا ٹارگٹ نہیں تھا. نہیں وہ ان کا ان کا اس سے زیادہ تعلق نہیں تھا, اس کا تعلق ہم سے تھا. جی ہاں ہم اچھا اگریمنٹ جی کرنے جا رہے تو وہ اگریمنٹ بعد میں آیا ہے, وہ اس کی ذرا کمپلیکس ہسٹری ہے. تو اس وقت یہ تھا کہ کچھ ڈرون اٹیکس جو ہیں وہ ہم اس وقت چاہتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں. اس کے اوپر کئی تجاویز بھی دی گئیں. جی اب بھی جو ہے ٹھیک ہے پارلیمنٹری کمیٹی سے ریکمنڈیشن آئی ہے, بڑی اہم ریکمنڈیشن ہے, لیکن اس کے بعد جو حکومتی ادارے ہیں وہ تمام ریکمنڈیشنز جو ہیں ان کو دیکھیں اور اس کے بعد یہاں پر ان کے ساتھ ڈسکس کریں. اور یہ ممکن ہے کہ اب کوئی ایسا ایک لائحہ عمل جو ہے اس کے اوپر اتفاق ہو سکے کہ اگر دونوں طرف اتفاق ہو اور ضروری سمجھا جائے اور کوآرڈینیٹ کیا جائے تو ڈرون اٹیک کیا جا سکتا ہے کسی ٹارگٹ کے خلاف. کیونکہ دیکھیے یہ القاعدہ کے ممبرز ابھی بھی وہاں پر سرگرم ہیں اور اگر اس میں کوئی اہم ممبرز جو ہیں ان کے بارے میں ان کو اطلاعات ملتی ہیں تو کیا رد عمل ہوگا؟ جی ہاں القاعدہ کے ہیں, ٹرکس کہتے ہیں ادھر کے ہیں, چائنا والے کہتے ہیں اس کی وجہ جو ہے وہ ایک چیز جو ہے ہمیں بھی ذہن میں رکھنی چاہیے اور پھر وہ خود مختاری کی بات آ جاتی ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں خود مختاری کے ساتھ آتی ہیں. خود مختاری جو ہے اس کے بھی کچھ ضوابط ہوتے ہیں, اس کے بھی کچھ اپنے ڈیمانڈز ہیں اور اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے کو کس طرح سے سیکیور کر سکتے ہیں, کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. یہ ایک بڑی ضروری بنیادی the flip side of sovereignty بنیادی چیز ہے. شجاع صاحب مجھے بتائیے, پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, پاکستان کو بھی سمجھ ہے کہ اہم ہے یہ مسئلہ اور ڈرونز کی ضرورت ہے. آپ یہاں جو یہاں کی ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ ہے, پینٹاگون وغیرہ, ان سے آپ کا رہتی ہے بات چیت رہتی ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ یہاں کوئی لچک آئے گی کہ کوآپریشن ہم کریں اور کوآپریٹو موڈ میں جائیں. ایک تو ہے نا کہ نہیں جی پاکستان کو نہیں بتانا وی کانٹ ٹرسٹ پاکستان کیونکہ یہ لوگوں کو ٹپ آف کر دیتے ہیں, ایک یہ سوچ رہی ہے. کین وی تھنک آف اے ٹائم ان دا ویری نیئر فیوچر کہ اوور دا ڈرون اس طرح کا ٹرسٹ بلڈ ہو جائے کہ جی اچھا ہم کوآرڈینیٹڈ طریقے سے کریں گے, گوئنگ بیک ٹو واٹ ریاض احمد خان صاحب سے 2002-04 میں ہو رہا تھا. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہاں پہ مختلف ادارے ہیں جو کہ متفق نہیں ہیں ایک رائے پہ. تو ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کے ساتھ شاید پاکستان کی افواج کے کچھ تعلقات بہتر ہو جائیں اور کچھ
مطابقت آ جائے اس مسئلے پہ. لیکن ڈرونز جو CIA کے کنٹرول میں وہ ان کا فیصلہ صرف CIA کر رہی ہے, اور CIA کی کافی فرم پوزیشن ہے اس پہ کہ وہ دیکھیں گے اگر ٹارگٹ مل گیا تو وہ جا کے اس کو نکال لیں گے. مشکل بات یہی سامنے پیش آئے گی کہ پاکستان میں ایکسپیکٹیشنز بہت بڑھ جائیں گی. جب آپ یہ رپورٹ نکالیں گے پھر اس پہ بات چیت ہوگی, پبلک یہ سمجھے گی کہ پاکستان نے اب ایک پوزیشن لے لی ہے, اور اس سے ہٹنا پھر حکومت کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ جو جیسے سب کہتے ہیں کہ جی ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے, ایک تو پارلیمنٹ ہے, لیکن الٹیمیٹلی ڈیسیجن میکنگ دنیا جہان میں تو جو حکومت ہوتی ہے, ان پاور وہی کرتی ہے. جی ہاں, اس کے اندر جو ہے جو حکومت ہے, سویلین ادارے ہیں, اس کے علاوہ فوجی ادارے ہیں, اگر وہ پھر ان تمام تجاویز کو دیکھیں اور اس کے بعد ایک پروپوزل, کمپریہنسو پروپوزل بنائیں جس میں اس قسم کی چیزیں بھی شامل ہوں, تو اس کے بعد یہ چیزیں جو ہیں یہ امریکن سائڈ کے ساتھ ڈسکس کی جا سکتی ہیں. لیکن ہسٹری آپ دیکھیں اس حکومت کی کہ یہ حکومت ایگزیکٹو ڈیسیجن لے سکتی ہے. انہوں نے اقتصادی حالت جو ملک کی ہے اور مختلف دوسرے مسائل پہ بجائے خود فیصلہ کرنے کے انہوں نے پارلیمنٹ کے سامنے پیش کر دیا. اس دفعہ جو ایگزیکٹو ڈیسیجن لینی پڑے گی تو میرا خیال ہے کہ ان کو فل بیکنگ ہوگی اسٹیبلشمنٹ کی, کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں, آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ جو ڈرونز والا مسئلہ ہے اس میں آرمیز, پرائمریلی آرمی اور انٹیلیجنس ایجنسیز انوالوڈ ہیں, تو اگر وہ بھی اس کی اہمیت سمجھتی ہیں, اور وکی لیگز میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ جنرل کیانی کہتے تھے جی اچھا کر لیں آپ اٹیک, ہم اوپنلی کچھ اور کریں گے. مجھے لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ بھی یہ نہیں چاہتی کہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی ڈرون سٹرائکس ہوں, مرضی کے بغیر ہونا لازم ہے. اگر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوگا تو وہ ہو ہی اس لیے رہی ہیں مرضی کے بغیر کہ ان کا خیال ہے کہ ہم پاکستان پہ اعتماد نہیں کر سکتے ان کو بتا کے, تو وہ جب تک آپ برج نہیں بلڈ کریں گے تب تک یہ مسئلہ اسی طرح رہے گا. میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ کچھ بیہائنڈ دا سینز برج بلڈنگ ہو رہی ہے جس کا آپ کو اور مجھے نہیں پتا, وہ برج بلڈنگ ہو رہی ہے, اور الٹیمیٹلی جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ بیہائنڈ دا سینز ہی وہ اس کو دل ورک آؤٹ. دیکھیے میں آپ سے متفق ہوں, بات یہ ہے دراصل کہ جب تک ایک بنیادی ٹرسٹ نہیں ہے کہ یہ کس طرف جنگ لڑی جا رہی ہے, یہ تو ٹرسٹ ایک دن کی تو بات تو نہیں ہوگا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت دیر ہو چکی ہے. کہ دیکھیے امریکی بھی کچھ تھوڑا سا ریڈ لائن سے بہت آگے چلے گئے. اگر تو بہت سلیکٹو ٹارگٹس جو ہیں ان کو دیکھا جائے تو کوآرڈینیشن جو ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے, لیکن یہ تو انڈسکرمنیٹ ایک ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں, کیونکہ 2008 کے بعد سے ہر سال تقریباً 100-150 کے قریب ڈرون اٹیکس, یہ انڈسکرمنیٹ ہے. جی میرا خیال ہے ایک چیز یہ ہے, دوسرے یہ ہے کہ CIA بھی کچھ حد سے بڑھ گئی. تو یہ ٹرسٹ اور ڈسٹرسٹ جو ہے میرا خیال ہے کہ کچھ امریکنوں کو بھی تو ریویو کرنی پڑے گی اپنی سچویشن. آئی ڈونٹ تھنک کہ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا, دونوں طرف کو کرنی پڑے گی. میرا بنیادی صرف نقطہ یہ ہے کہ ہم کچھ زیادہ بہت دیر سے اس تعلق کے بارے میں آپٹیمسٹک ہیں, ایکسپیکٹیشنز بہت بڑھائی ہوئی تھی. میرا خیال ہے کہ پچھلے 5 سال سے آپ کرٹیسائز ہی کرتے نہیں دیکھیے اسٹریٹجک پارٹنرشپ ورکنگ گروپ پہ ورکنگ گروپ بن رہا ہے, کلامی ہے نا, آن دا گراؤنڈ یو ہیڈ پرابلم. اسی وجہ سے پارٹنرشپ جو ہے وہ صرف اس وجہ سے یہ نام آ گیا کہ 2006 کی بات ہے جب بش صاحب آ رہے تھے اور وہ پہلے انڈیا گئے, تو یہاں پر آ کر بھی ان کو کچھ دینا تھا کیونکہ انڈیا میں ان کی بڑی ایک کامیاب, اور وہاں پر انڈو US نیوکلیئر ٹریٹی ہوئی, تو یہاں پر انہوں نے یہ ایک فریم ورک دیا کہ جی ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا ہوگا, جس میں اس وقت 4 نکات تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں ہم کوآپریٹ کریں گے ایریاز میں, اور یہ جو ہے یہ افغانستان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. لیکن اسٹریٹجک جو ہے یہ بھی ایک ایسا لفظ ہے جو اب ذرا تھوڑا کھوکھلا ہو گیا ہے, بہت زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں. صرف یہ ہے کہ اہم ریلیشن شپ ہے, اور اس وقت ہمیں اپنی توقعات جو ہیں وہ ذرا حقیقت پسندانہ بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں. بے شک میرا خیال ہے کہ اتنا جو جھگڑا ہو رہا ہے اور جو نان سٹاپ پچھلے کچھ سالوں سے, لوگ تو کہیں گے 2011 میں جو ہوا ہے وہ کچھ ایک دم سے ڈنٹ کم آؤٹ آف دا بلو, وہ تو کیونکہ ایک مسائل ہیں اور مسائل پہ ہم اگری نہیں کر پا رہے. مے بی دا سلور لائننگ ناؤ از کہ یہ جو مسائل ہیں اس کے نتیجے میں شاید کوئی آپ ریئلسٹک فریم ورک بنائے. اینڈ موئی ٹو دیٹ ایکسٹینٹ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ریئلسٹک بنے گا وہ کوئی زیادہ. دیکھیے 2014 کے بعد بہت زیادہ امید نہ رکھیے, دونوں طرف اگر بہت زیادہ امید نہیں رکھی جائے گی تو آپ ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز پہ چلیں گے. فہمی ہوتی ہے پاکستان میں. وہ ایک مجھے یاد آیا
پٹواری شاعر باقی صدیقی کی ایک نظم کا ایک حصہ انہوں نے دو الفاظ استعمال کیے تھے، کوڑے ہاسے فالس لافٹر. تو پاکستان اور امریکہ کو بہت عادت ہے کہ وہ کوڑے ہاسوں میں پھنس جاتے ہیں، بجائے یہ کہ ایک ریئلسٹک اسیسمنٹ کر کے اور کوئی کسی کو ٹھیک طرح سے بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور ہم کیا دے سکتے ہیں. چلیے، بہت شکریہ آپ لوگوں کا پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے کا. ناظرین، مختلف پوائنٹس آف ویوز ہیں، لیکن یہ جو فالس لافٹر کی بات انہوں نے کی، میرا خیال ہے اس سے کچھ لوگ کہیں گے کہ پچھلے 60 سال سے فالس لافٹر ہی ہے، لیکن تعلقات اہم ہیں دونوں کے لیے، اور ساتھ ساتھ ایک ریئلسٹک پوزیشن پر رہ کے ان تعلقات کو آگے بڑھانا وہ بھی ضروری ہے. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.